بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلبہ اکرام، الحمدللہ ہم نے قافیہ کے اسباق کا سلسلہ شروع کیا تھا، اور گزشتہ درس کے اندر ہم نے کلمہ کی اقسام کے متعلق پڑھا کہ کلمہ کی تین اقسام ہوتی ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ پھر ان تینوں کی وجہ حصر کے ذریعے ہم نے تعریف بھی پڑھی کہ جو اسم ہوتا ہے وہ تین زمان وہ اپنی معنی پر خود دلالت کرتا ہے، اور اس کی معنی کسی بھی زمانے کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی، اس کے اندر کوئی بھی زمانہ نہیں پایا جاتا، وہ اسم ہوتا ہے۔ اور وہ کلمہ اگر اپنی معنی پر خود دلالت کرنے والا ہو اور اس کی معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ تعلق بھی رکھے، اس معنی میں زمانہ بھی پایا جائے، تو وہ جو کلمہ ہوگا وہ فعل ہو جائے گا۔ اور اگر وہ کلمہ ایسا ہے جو اپنی معنی پر خود دلالت نہیں کرتا، بلکہ اس کو جب کسی اسم کے ساتھ ملایا جائے، اس کلمے کو جب کسی فعل کے ساتھ ملایا جائے، تو پھر وہ اپنی معنی بیان کرے گا، تو وہ ہو جائے گا حرف۔ حرف اپنی معنی خود بیان نہیں کرتا، وہ اسم یا فعل کا محتاج ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ وجہ حصر کے ذریعے انہوں نے تعریف بھی بیان کی، جس کو میں نے اپنے الفاظ میں آپ سامنے بیان کر دیا۔ اب بیان فرماتے ہیں کہ وقد علم بذالک حد کل واحد منہما، کہ اس کے ذریعے، ذالک سے ترجمہ کریں گے، اس کے ذریعے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو جانا گیا۔ ذالک سے مراد ہے وجہ حصر۔ وجہ حصر کے ذریعے ان میں سے ہر ایک، پھر یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے۔ وجہ حصر کے ذریعے ان میں سے ہر ایک کی تعریف کو جانا گیا۔ حد کا مطلب ہے تعریف، ڈیفینیشن، یعنی جب وجہ حصر ہو گئی تو وجہ حصر سے ہمیں آٹومیٹکلی پتہ چل گیا کہ اسم کسے کہتے ہیں، فعل کسے کہتے ہیں اور حرف کسے کہتے ہیں۔ تو یہی بیان فرما رہے ہیں کہ وجہ حصر کے ذریعے ان میں سے ہر ایک، یعنی اسم، فعل اور حرف، تینوں کی تعریف ہمیں معلوم پڑ گئی۔ ٹھیک ہے، جی آگے بیان فرماتے ہیں کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد۔ پہلے کلمہ کی تعریف کی تھی۔ کلمہ کی تعریف کیا ہے؟ جی، کلمہ کی تعریف ایسا کلام جو دو کلموں کے ملنے سے بنے، یہ تو اور کلام کی تعریف ہے نا۔ اس کی ایک دوسرے کے ساتھ اسناد بھی ہو۔ نہیں، یہ تو یہاں دو سے ہے نا، ایسے کلمے ہوں جس کو ایک دوسرے کے ساتھ اسناد بھی ہو۔ یہ کلام کی تعریف ہے جو ہم نے پیچھے کلمے کی تعریف پڑھی ہے نا، کلمہ الکلمۃ لفظ، یہ والی تعریف۔ الکلمۃ لفظ وضع لمعنی مفرد، یہ کلمے کی تعریف ہے کہ کلمہ وہ لفظ ہوتا ہے جو مفرد معنی پر دلالت کرتا ہے۔ جی جی، تو یہ یہ مفرد، آگے یہ کلام ہے نا لکھا۔ یہ کلام لکھا ہوا ہے، میں پیچھے والی تعریف پوچھ رہا ہوں، کیونکہ اس کے ساتھ اس کا اچھا اچھا تعلق اچھا، ہے، اس کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ ٹھیک ہے، تو کلمہ مفرد لفظ ہوتا ہے اور معنی پر دلالت کر رہا ہوتا ہے۔ اب جو کلمہ ہے وہ مختلف کلمات مل کر، دو یا دو سے زیادہ کلمات مل کر کلام بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب وہ کلام کی تعریف کیا ہے؟ وہ کلام کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ الکلام ما تضمن کلمتین بالاسناد، کلام وہ ہوتا ہے کہ جو دو کلمے کو اسناد کے ذریعے شامل ہو۔ کلام وہ جو دو کلموں کو اسناد کے ساتھ شامل ہوں، یعنی دو کلمے ہوں گے اور دو کلموں کی آپس میں نسبت ہوگی، پہلے کی دوسرے پر یا دوسرے کی پہلے پر نسبت ہوگی، اسناد ہوگی، تو جو ہے وہ یہ کلام بنے گا۔ دو کلمے ہوں لیکن ان کی آپس میں کوئی نسبت نہ ہو تو وہ کلام نہیں کہلائے گا۔ کلام کو جملہ بھی کہتے ہیں
اور کلام سے مراد کوئی بھی جملہ ہوتا ہے، سینٹنس کہہ لیں آپ. جیسے اس کی مثال آپ لے لیں، زید عالم، زید عالم ہے. اب زید ایک کلمہ ہے، عالم ایک کلمہ ہے، تو دو کلمے ہیں اور دونوں کی آپس میں نسبت ہے. عالم کی نسبت زید کے ساتھ ہے، تو یہ بن جائے گا کلام. اور دو کلمے ہونا ضروری نہیں کہ دو کلمے یہاں پر تعریف میں کہا گیا کہ دو کلمے ہوں. اگر تین کلمے ہوں گے تو وہ کلام نہیں ہوگا، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ دو کلمے یہ کم از کم ہے. کم از کم دو کلمے ہوں تو کلام بنے گا. دو سے زیادہ کتنے بھی کلمات ہوں تو اس سے بھی کلام بن سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جو جی 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 تعریفات آ رہی ہیں ان کو آپ تحریر کر لیں، سوال لکھ لیں، اوپر لکھیں جو ہے وہ کلمہ کی تعریف. اس کے بعد آپ عربی میں تعریف لکھیں، پھر نیچے اس کا ترجمہ بھی لکھیں. اسی طرح پھر لکھیں کلام کی تعریف، عربی میں لکھیں. دو تین کلمات ہیں عربی کے بھی، تو وہ لکھ لیں. پھر اس کے نیچے آپ اردو کے اندر اس کا ترجمہ بھی لکھ لیں، پھر اس کو یاد کریں. ٹھیک ہو گیا. جی انشاءاللہ. تو میں انشاءاللہ تعالی وقتاً فوقتاً یہ آپ سے تعریفات پوچھوں گا. جیسے آج اسم فعل حرف کی تعریف پوچھی، تو کل بھی کلمہ، کلام اور اسم فعل حرف کی تعریف آپ سے پوچھی جائے گی. یہاں تک کلیئر ہے، اسناد تک؟ جی انشاءاللہ. جی جی. آگے بیان فرماتے ہیں کہ ولا یتعطا ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل. ولا یتعطا ذالک، وہ نہیں آتا. یتعطا سے مراد ہے کلام. وہ کلام نہیں آتا، یعنی نہیں آتا کا مطلب ہے کہ وہ نہیں بنتا. وہ نہیں بنتا مگر دو اسموں میں یا اسم اور فعل میں. دو حرف مل کر کبھی بھی جملہ نہیں بنے گا. اس کی عقلی طور پر 6 قسمیں بنتی ہیں: دو اسم ہو، دو فعل ہو، دو حرف ہو. اسم فعل ہو، اسم حرف ہو، فعل حرف ہو، اور جو ہے وہ اسم فعل ہو. تو اس طرح یہ 6 قسمیں بن جاتی ہیں. تو ان 6 قسموں میں سے صرف 2 قسمیں ہی وہ ایسی قسمیں ہیں کہ جن سے کلام بن سکتا ہے. دو حرف ملیں گے تو بھی کلام نہیں بنے گا، دو فعل ملیں گے تو بھی کلام نہیں بنے گا. اسی طرح جو دو اسم ہیں تو دو اسم ملیں گے تو کلام بنے گا. ایک اسم اور ایک فعل ملے گا تو بھی کلام بن جائے گا. فعل اور حرف ملے یہ بھی کلام نہیں بنے گا. تو کلام کب بنے گا؟ جب دو اسم یا ایک اسم اور ایک فعل ہو. ماتے ہیں ولا یتعطا ذالک الا فی اسمین او اسم و فعل. وہ نہیں آتا مگر دو اسموں میں او یا اسم اور فعل میں. یتعطا کا فاعل کون ہے؟ آ جاتا وہ نہیں آتا کلام. جی کلام. اس سے مراد فاعل جو ہے وہ کلام ہے، کلام نہیں آتا. ٹھیک ہو گیا. جی استاد جی اس پر تشدید ہے یا ہاں تعطا؟ جی، تا پر تشدید ہے، دوسری تا پر. جی جی. جی عبد الرحمن بھائی آپ کا بھی کلیئر ہے، سمجھ آ رہا ہے؟ چلیں آگے اسم کی تعریف بیان کرتے ہیں. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. الاسم ما دل على معنى في نفسه غیر مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة. اسم وہ کلمہ ہے، ما سے مراد کلمہ. اسم وہ کلمہ ہے
جو اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے، علی معنن فی نفسی ہی یعنی اپنی معنی پر۔ اسم وہ کلمہ ہے جو اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے، غیر مقترن بأحد الازمنۃ الثلاثۃ، جو معنی تین زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ اسم وہ کلمہ جو اپنی معنی پر دلالت کرتا ہے اور وہ معنی تین زمانوں میں سے کسی ایک زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ یہ غیر مقترن صفت معنی کی ایسی معنی پر دلالت اپنی ایسی معنی پر دلالت کرتا ہے جو تین زمانوں میں سے کسی زمانے کے ساتھ ملی ہوئی نہیں ہوتی۔ وہیں جو پیچھے وجہ حسر کے ذریعے انہوں نے تعریف بیان کی تھی، تو اسی کو جو ہے وہ الگ سے یہاں پر سرحد کے ساتھ تعریف بیان کر رہے ہیں۔ جی، یہ تعریف ترجمہ کریں اس کا آپ۔ اسم اپنے معنی پر خود دلالت کرتا ہے اور اس کا وہ کسی زمانے تینوں زمانوں میں سے کسی کے ساتھ ملا ہوا نہیں ہوتا۔ کیا ملا ہوا نہیں ہوتا؟ اس کا کسی زمانے کے ساتھ ملا نہیں ہوتا، ہاں، اس اس کی کا معنی۔ اس کا معنی، جی جی وہ صرف اپنا خود معنی ظاہر کرتا ہے، لیکن وہ کسی زمانے کے ساتھ ملا نہیں ہوتا، جی ٹھیک ہو گیا اس کی۔ جیسے کوئی بھی اسم ہو گیا۔ جی، بہت سارے اسم ہو گئے، جیسے جی جو جی، ہے وہ، زید، بکر، مکہ۔ جی ٹھیک ہو جی گیا صحیح۔ اب اس کے خواص بیان کر رہے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اس کے ساتھ خاص ہوتی ہیں، یعنی اس کی علامات، اس کے خواص۔ کہتے ہیں وَمِن خَوَاصِهِ دُخُولُ اللَّامِ، اس کے خواص میں سے، کس کے خواص میں سے؟ اسم کے خواص میں سے۔ خواص ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد کون ہے؟ اسم۔ اسم اسم کے خواص میں سے لام کا داخل ہونا ہے۔ اسم کے خواص میں سے جی جی، لام کا داخل ہونا ہے۔ من خواص الدخول۔ لام سے مراد ہے الف لام، جیسے جی آتا ہے جی نا العالم، لام کہا ہے لیکن اس سے مراد الف لام دونوں ہوتے ہیں۔ پہلا خاصہ ہو گیا لام کا داخل ہونا، اور دوسرا ہے والجر، لام کا داخل ہونا، والجر اور جر کا داخل ہونا۔ جو زیر ہے وہ اسم پر ہی آتی ہے، کبھی بھی فعل پر جر نہیں آتی۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی والتنوین، اور تنوین کا داخل ہونا، ان دونوں پر ہم جو ہے وہ کسرہ پڑھیں گے، والجر والتنوین، کیونکہ اس کا عطف ہے پیچھے لام پر۔ دخول اللام والجر والتنوین، لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا اور تنوین کا داخل ہونا، یہ اسم کا خاصہ ہے۔ یہ تینوں کبھی بھی فعل پر نہیں آتے۔ الف لام تعریف کا کبھی بھی فعل پر نہیں آتا، جر کبھی بھی فعل پر نہیں آتی، اور تنوین بھی کبھی بھی فعل پر نہیں آتی۔ یہ تینوں ہمیشہ اسم پر ہی آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ جی آگے بیان کرتے ہیں والاضافۃ، یہ چوتھا خاصہ ہے اسم کا۔ اسم کا چوتھا خاصہ ہے مضاف ہونا۔ اسم جو مضاف ہوتا ہے وہ ہمیشہ اسم ہی ہوتا ہے، کبھی فعل مضاف نہیں بنتا۔ اس کے نیچے بھی جاری آئے گی استاد جی؟ نہیں، اس پر جو ہے وہ رفع آئے گی، والاضافۃ، اس کا عطف جی ہوگا جی دخول پر۔ جی، ٹھیک ہو گیا۔ والاسناد الیہ، اور مسند الیہ ہونا۔ مسند الیہ ہونے کا مطلب ہے مبتدا ہونا۔ ٹھیک ہے، مضاف ہونا یہ بھی اسم کا خاصہ ہے، اور مسند الیہ ہونا یہ بھی کس کا خاصہ ہے؟ اسم کا۔ اسم کا خاصہ ہے۔ کتنے خاصے ہوئے؟ الف لام ایک، جر دو، تنوین 3،
اضافت 4، اسناد 5۔ جی 5 خاصے ہوئے۔ تو یہ اسم جو ہے وہ اسم کے خاصے یاد کرنے ہیں، انشاءاللہ کل آپ سے پوچھیں گے۔ اب انشاءاللہ جو جملہ ہوتا ہے، جملے کے کتنے رکن ہوتے ہیں؟ 2۔ 2 یا اس سے زیادہ۔ جی 2 یا اس سے زیادہ۔ ایک ہوتا ہے مبتدا، ایک ہوتی ہے خبر۔ دوسرا ہوتا ہے خبر۔ جی نظر آ رہا ہے؟ جی آ رہا ہے سر، ماشاء اللہ۔ اب جو مبتدا ہوتا ہے اس کو مسند الیہ بھی کہتے ہیں، مسند الیہ، اس کا دوسرا نام، مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ، اور خبر کا دوسرا نام کیا ہے؟ مسند۔ خبر کا دوسرا نام مسند ہے اور مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ ہے۔ اس کی مثال جیسے آپ دیکھ لیں کہ زید عالم، زید عالم۔ اب اس کے اندر مبتدا کون ہے اور خبر کون ہے؟ مبتدا زید، خبر عالم۔ جی مسند کون ہے، مسند الیہ کون ہے؟ مسند زید، مسند لے زید تو مسند عالم۔ جی جو عالم ہے، لفظ عالم ہے، اس کی نسبت کی گئی ہے، اس کی اسناد کی گئی ہے زید کی طرف، تو جس کی طرف نسبت کی گئی ہے وہ ہو گیا مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی گئی ہے وہ ہو گیا مسند۔ تو عالم کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف تو زید بنا مسند۔ مسند الیہ، اور عالم کی نسبت کی گئی ہے تو عالم بنا مسند۔ ٹھیک ہے، تو آپ یہ کنفیوز نہیں ہونا کہ مسند الیہ کیا ہوتا ہے، مسند کیا ہوتا ہے، تو یہ دونوں مبتدا اور خبر کی ہے، خبر کا ہی جو ہے وہ دوسرا نام ہے۔ مبتدا کا دوسرا نام مسند الیہ ہے اور خبر کا دوسرا نام مسند ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ جی جزاک اللہ۔ وَهُوَ مُعْرَبٌ وَمَبْنِيٌّ، وہ مورب اور مبنی ہوتا ہے۔ وہ ہوا سے مراد کون ہے؟ اسم، اسم مورب اور مبنی ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب آگے پھر مورب کی تعریف بھی کریں گے اور پھر مبنی کی تعریف کریں گے، تو اس طرح یہ چلتا ہے گا۔ تو آج کے سبق کے حوالے سے، آج کا سبق جہاں تک ہی کافی ہے، تو اس کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔ جی استاد جی جزاک اللہ، ٹھیک ہو گیا۔ تو پہلی چیز آپ کیا کریں گے، عبد الرحمن بھائی آپ بھی تھوڑا جو ہے وہ کلام کرتے جائیں، تاکہ اگر سن رہے ہیں تو ایک تسلسل جاری رہے گا۔ پہلی چیز آپ یہ کریں گے کہ جو کلمہ ہے اور کلام ہے، ان کی آپ عربی میں تعریف لکھیں گے، اس کا ترجمہ لکھیں گے، اور ان کی تعریفات آپ یاد کریں گے، اور پھر جو ہے وہ یہاں پر اسم کی جو تعریف بیان کی گئی ہے، وہ اسم کی تعریف بھی آپ جو ہے وہ یاد کریں گے، زبان یاد۔ اور اسم کے کتنے خاصے ہیں؟ 5 خاصے ہیں: الف لام کا داخل ہونا، جر کا داخل ہونا، تنوین کا داخل ہونا، مضاف ہونا، اور مسند الیہ ہونا۔ ٹھیک ہے، تو اب ہر ایک کی مثال بھی دیکھ لیں، جیسے الف لام داخل ہونے کی مثال اسم کی کون سی بنے گی؟ جیسے جی العالم کہہ لیں، الصالح، الاستاذ، تو یہ اسم کے الف لام داخل ہونے کی مثال ہے کہ اس پر الف لام داخل ہے، تو جس پر الف لام داخل ہے وہ اسم ہے۔ اسی طرح جر ہے تو جر کے داخل ہونے کی مثال جیسے فدار، زید فدار۔ اب فدار، جر سے مراد حرف جر ہے، تو جر، حرف جر،
ہمیشہ فعل پر ہی داخل ہوتا ہے، جیسے فدار کے اندر دار پر جر داخل ہے، حرف جر داخل ہے، تو یہ الدار کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسی طرح من البصرتی، بصرہ سے الی الکوفہ، تو بصرہ اور کوفہ ان دونوں پر من اور الا یہ حرف جار داخل ہے، تو یہ بصرہ اور کوفہ کیا بنا؟ اسم ہے۔ اسی طرح تنوین کی مثال دیکھ لیں تو اس کی کثیر مثالیں، قلم، کتاب، تو اس پر تنوین آ رہی ہے تو یہ بن جائے گی تنوین کی مثال۔ اسی طرح اضافت، جیسے غلام زید، زید کا غلام، غلام بکر، بکر کا غلام، عالم، عالم پاکستان، پاکستان کا عالم، تو یہ مضاف ہونے کی کئی مثالیں بن سکتی ہیں۔ اس کے اندر بھی جو خاصا ہے وہ اسم کا ہی، اور اسم ہی جو ہے وہ مضاف بنتا ہے۔ کتابی، قلمی، قلم زید، قلم بکرن، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے مسند الیہ ہونا، مسند الیہ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ مبتدا ہونا، مبتدا ہونا بھی یہ جو ہے وہ اسم کا خاصا ہے۔ تو آج کے لیے اتنا سبق کافی ہے۔ آج کے سبق کے حوالے سے اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں۔